بچپن سے میں نے آپ کو یوسف کے لیے ہمیشہ روتے ہوئے دیکھا ہے. میری زندگی شاید ختم ہو جائے لیکن آپ کی گریہ وزاری ختم نہیں ہوگی. 11 جانشین ہوتے ہوئے ایک فرزند کے فراق میں مسلسل گریہ کرنا واقعاً بعید از عقل ہے، لیکن میں تو اس کے فراق میں گریہ کرنا ہوں جو میری تمام آرزوؤں کا محور مرکز ہے، اور جب تک یہ جدائی ختم نہیں ہو جاتی یہ گریہ وزاری بھی ختم نہیں ہوگی. یوزارسیف کی بطور پیشکار قصر تقرری کی خاص وجہ، جبکہ ایک اہم عہدہ ہے جو ایک تجربے کار شخص کا متقاضی ہے. سابقہ پیشکار ہنیفر کی بیماری کے وقت سے ہی قصر کے تمام امور یوزارسیف کے ہاتھوں انجام پاتے رہے ہیں. وہ میرے لیے بہترین منتظم بھی ہے اور حکیم و دانا مشیر بھی. میں نے اس سے بہتر مشیر نہیں دیکھا. مشیر گویا ضروری مواقع پر یوزارسیف سے مشورہ بھی لیا جا سکتا ہے. خداوند ہنیفر کو ابدی سکون مرحمت فرمائے. یوزارسیف کی مراد کس خداوند سے ہے؟ آپ کو مجھ سے کوئی کام تھا؟ بانو زلیخا نے آپ کو یاد فرمایا ہے. آپ چلیے، میں آتا ہوں. کیا ہوا ستینہ؟ کیسن کیوں رو رہا ہے؟ معلوم نہیں جناب پیشکار، ہر ممکن کوشش کر لی، چپ ہی نہیں ہو رہا. کیا ہوا؟ میں کیا بتاؤں، یہ تو کیسین ہی بتا سکتا ہے. اس نے رونا بند کیا ہے، میں نے نہیں. خود اسی سے پوچھ لو. یہ کیسے بول سکتا ہے یوزارسیف؟ آپ کی شکر گزار ہوں. تمام خداؤں کی حفاظت میں رہے. مجھے نہیں لگتا کہ وہ ان خداؤں کو قبول کرتے ہوں گے. یوزارسیف فرماتے ہیں وہ تمام خدا جن کی شلواروں کے کمر بند تک دوسرے افراد باندھتے ہوں، کس طرح ممکن ہے کہ یوزارسیف جیسوں کی حفاظت کریں؟ تم تو کافر ہو گئے ہو نیمی صابو، یہ کیسے خرافت بک رہے ہو؟ میں نے بولا؟ میں نے کچھ نہیں بولا. میں نے نہیں کہا، میں نے بتایا کہ یوزارسیف ایسا کہتے ہیں. ہاں کیا واقعی ایسے خدا کسی کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ جناب یوزارسیف داخل ہونے کی اجازت چاہتے ہیں. اجازت ہے، آپ باہر ہی بیٹھیں. تشریف لائیے. درود بر بانو زلیخا. مجھے جناب پوتیفار پر رشک آتا ہے کہ جب چاہیں بآسانی آپ جیسے حکیم و دانا مشیر کے وجود سے مستفیض ہو سکتے ہیں، لیکن ہم محروم ہیں. ناچیز کو یاد نہیں پڑتا کہ بانو حضور نے طلب کیا ہو اور حکم کی تعمیل نہ ہوئی ہو. اس سے قبل ہماری خبر گیری کر لیا کرتے تھے، لیکن اب آپ تک رسائی تو ستاروں سے کہیں زیادہ مشکل ہے. فی الحال تو زمین پر بانو زلیخا کے حضور میں ہوں.
اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو فرمائیے۔ بہت خوب، جناب پیشکار کا زیادہ وقت نہیں لوں گی، تشریف رکھیے، بتاتی ہوں۔ تیبس کی معزز خواتین میں سے ایک نے اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کی ہے۔ چند لمحے قبل یہ خبر مجھ تک پہنچی ہے۔ بہت ناگوار گزرا۔ آپ کے خیال میں اس خاتون کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ یا یوں کہیے کہ جناب یوزارسیف اس خاتون کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ کوئی بھی حکم دینے سے پہلے چند جزیات کا جاننا بہت ضروری ہے۔ مثلاً یہ دیکھنا ہوگا کہ اس خاتون کی خیانت آشکار ہو گئی ہے یا نہیں، کیا وہ اس خطا کا برملا اظہار کرتی ہے یا اس کے فاش ہونے پر شرمندہ ہے، آیا زرخرید کنیز تھی یا آزاد خاتون، آیا صاحب اولاد ہے یا نہیں، آیا اس خاتون کا شوہر اسے چاہتا تھا اور اپنی چاہت کا اظہار کرتا تھا یا نہیں، آیا اس خاتون کا شوہر اسے ہر لحاظ سے آرام و سکون پہنچاتا ہے یا اسے سختی و تنگ دستی میں رکھتا ہے۔ دیکھنا ہوگا کہ وہ کس آئین کی پیروکار ہے، اور اسی قسم کے دیگر سوالات۔ یہ سارے سوالات ایک فیصلے کے لیے؟ یہ بیجا نہیں جو جناب پوتیفار اپنے تمام امور میں آپ سے مشورہ لیتے ہیں؟ جب تک ان سوالات اور چند دیگر سوالات کے جوابات واضح نہ ہو جائیں، صحیح حکم صادر نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے ان میں سے کسی بھی سوال کا جواب معلوم نہیں، صرف سنا ہے کہ وہ عاشق ہو گئی ہے۔ یقین مت کیجیے بانو حضور، عشق مقدس ہے اور عاشق کبھی خیانت کار نہیں ہوا کرتا۔ دل کا معاملہ ہے جو کسی منطق کو نہیں مانتا۔ عاشق کسی آلودگی کو پاک و مقدس دل میں جگہ نہیں دیتا۔ ہوس کو عشق کہنا صحیح نہیں۔ یہ بتائیں یوزارسیف، کیا آپ نے کبھی عشق کیا ہے؟ جی۔ وہ کون ہے؟ وہ جس نے اپنے عشق سے معبود حقیقی کی جانب میری رہنمائی فرمائی، میرے بابا۔ کیا یہ گھوڑوں کا استبل ہے؟ کس نے اندر آنے کی اجازت دی ہے؟ جی بہتر بانو حضور۔ اسے کبھی عقل نہیں آئے گی۔ وہ آپ کو چاہتی ہیں اور خود کو آپ کی خلوتوں کا محرم گردانتی ہیں، وگرنہ بغیر اجازت داخل نہیں ہوتی۔ چلے چھوڑیں، میرا آپ سے ایک سوال ہے جس کے جواب پر آپ مختار ہیں۔ کیا اب تک کوئی آپ کی محبت میں مبتلا ہوا؟ جی، میرے عزیز و اقارب کی الفت و محبت سے مجھے سوائے رنج و مشقت کے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ میری پھوپھی فائقہ، ان کی بے تحاشا وابستگی جو وہ مجھ سے رکھتی تھیں، میرے بھائیوں کا مجھ سے حسد کرنے کا جواز بنی، اور میرے بابا کی انتہائی محبت نے مجھے کنویں کی تاریکی و گہرائی اور ان کے فراق کے درد میں مبتلا کیا۔ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں ہے۔ میرا سوال خواتین کے اظہار محبت کے بارے میں ہے۔ جی نہیں بانو محترم، اکثر میں ان کی نظر التفات کو محسوس کرتا ہوں، لیکن ان پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ بہت خوب، آپ جا سکتے ہیں۔ اس خاتون کے بارے میں سوال کروں گی اور ضرورت پڑنے پر آپ سے مشورہ کروں گی۔ ان کی نظر التفات کو محسوس کرتا ہوں، لیکن ان پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ کوئی خاص بات ہو گئی بانو حضور؟ بھول گیا کہ وہ ایک غلام ہے۔ مجھے سمجھا رہا ہے کہ میرے اظہار محبت سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حق بجانب ہے۔ وہ اشراف زادی جو ایک غلام کی محبت کو دل میں جگہ دے، اس کا جواب یہی ہے۔ دیکھ لیں گے۔
آج کے بعد میں اسے ذرا برابر کوئی اہمیت نہیں دوں گی۔ آخر آپ اسے قصر سے نکال کیوں نہیں دیتی، بلکہ بے دخل ہی کیوں نہیں کر دیتی اسے؟ پوتیفار کے ہوتے ہوئے ان کی دلی وابستگی کا اندازہ نہیں تمہیں؟ ان حالات میں تو پھر یہی حل رہ جاتا ہے، یعنی بے اتنائی۔ جتنی جلدی ہو سکے ایک پرشکو محفل کا انعقاد کرو۔ میں چاہتی ہوں خود کو عیش و عشرت میں غرق کر لوں۔ یوزراسیف کو بڑی خوش فہمی ہے، میں اپنے قلب و روح کو اتنا مشغول رکھوں گی کہ پھر اس کے لیے دل میں کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ یہ محفل آپ کی خوشی کی خاطر آراستہ کی گئی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس سے خوب لطف اندوز ہوں اور مزے کریں۔ یہ پورا خاندان خداؤں سے منحرف ہو گیا ہے، آمون کی اہانت کرتے ہیں، آمون کے شہسوار فرمانرواؤں کو زد و کوب کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ زلیخا کے اپنے عبرانی غلام کے ساتھ تعلقات ہیں۔ سنا ہے کہ اس نے اپنے قصر میں ایک نہایت خوبرو غلام رکھا ہوا ہے۔ 10 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی تمہارے دل سے جناب پوتیفار کا کینہ ختم نہیں ہوا۔ ایک بار تمہارے شوہر کو پوتیفار نے تنبیہ کیا کر دی، چاہتی ہو کہ زلیخا کو بدنام کرو۔ تمہاری مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں آیا۔ ہم نے بھی کافی کچھ سن رکھا ہے، لیکن اس پر یقین کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ بہت خوب، تو ٹھیک ہے، میرے ساتھ آؤ۔ کس قدر حسین ہے۔ کیا میں بانو زلیخا سے کچھ سوال پوچھ سکتی ہوں؟ اگر پوتیفار اور معبد کی دیرینہ دشمنی کے بارے میں نہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں؟ نہیں، سوال آپ کے کنانی غلام سے متعلق ہے۔ اس غلام کے بارے میں کیا جاننا چاہتی ہو؟ کچھ خاص نہیں، بس اتنا جاننا چاہتی ہوں کہ وہ کہاں ہے، اس وقت کیا کر رہا ہے۔ ہر چند دیکھا لیکن وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ آپ یہاں دعوت میں آئی ہیں یا تفتیش و جاسوسی کے لیے؟ کہیں آنکھ مہنگ یا پادیا مون نے تو تمہیں مخبری کے لیے یہاں نہیں بھیجا؟ آئے آ کر یہ لے لیجئے، یہ آپ سب کا حصہ ہے، اٹھا لیں، لیجئے، آپ بھی لیجئے۔ جناب یوزارسف، سب خواتین آپ کے متعلق بات کر رہی ہیں۔ آپ پریشان مت ہوئیے، میں دیکھتا ہوں، آپ یہ لیجئے، لیجئے۔ خفا کیوں ہو رہی ہیں؟ ہم نے ان کی بہت تعریفیں سنی ہیں، لہٰذا ان سے ملنا چاہ رہے تھے بس۔ لیکن اگر میں بانو زلیخا کی جگہ ہوتی تو اس خوبرو جوان غلام کو 1000 پردوں میں چھپا کر رکھتی تاکہ مصری بلحوث خواتین کی للچائی نظریں اس پر نہ پڑ سکیں۔ ویسے وہ کہاں ہیں؟ اس سے بلائیں ذرا، ہم بھی تو دیکھیں۔ دیکھا، میں نہ کہتی تھی دال میں کچھ کالا ہے، ورنہ اتنی خفا نہ ہوتی۔ یعنی اس کے عبرانی غلام کے ساتھ تعلقات ہیں؟ آپ لوگوں میں بالکل بھی اشراف سادیوں والی کوئی خوبو نہیں، بلکہ قدیم مصری اقتدار اور روایات کی حامل شخصیات کے بجائے کنان و بادیہ نشین چرواہوں کی سیادات ہیں۔ کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا آپ کو، یہاں اندھیرے میں کیوں بیٹھی ہیں؟ میں تنہا رہنا چاہتی ہوں۔ اور آپ کے مہمان؟ خدائی آتش کا قہر ان پر ٹوٹے، آگ میں جل کر خاک ہو جائیں،
फासिले गर्ब हो जाएं। आपको अंदर वापस चलना चाहिए। मालूम है वो आपकी अदम मौजूदगी में क्या क्या जहर उगल रही हैं। वो दूसरों के अजहान को भी मसमूम कर रही हैं। ये सब यूजासिफ की वजह से है। या तो मुझे उसकी याद और चाहत को अपने ज़हनो दिल से मिटाना होगा, या फिर उसका वजूद ही सफ़ाए हस्ती से मिटा दूंगी। क्या आप वाकई सफ़ाए हस्ती से उसका नामो निशान मिटा सकती हैं? यानी उसे मार डालूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर मुल्क बदल कर दें। क्या ऐसा भी नहीं कर सकती? पोतीफार के होते हुए ये भी मुमकिन नहीं। होनीफर के बाद तो वो किसी सूरत तैयार नहीं होंगे कि यूसासिफ से हाथ धो बैठे। एक खुशगवार सफर के मुताल्लिक क्या ख्याल है आपका? यकीनन कुछ अरसे की दूरी से उसकी तमाम यादें आपके ज़हन दिल से महव हो जाएंगी। मुनफिस और दरियाए नील के किनारे जाने का इंतजाम करो। अब जबकि यूजासिफ को यहाँ से दूर नहीं कर सकते हैं, तो बेहतर है खुद ही चले जाएं। निमी साबू, लिबास के अंबार खाने से हस्ब ज़रूरत लिबास ले लो और अंबार खुराक से अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक खुराक हासिल कर लो। जनाब यूजासिफ, हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। अगर आपका ताउन हमारे साथ न होता तो हम अब भी उसी बेसरो सामानी के हालत में ज़िंदगी बसर कर रहे होते। खुदाओं के हिफ्ज़ व अमान में रहें। अपनी माँ के पास जाओ। अगर ये तमाम खुदा कादिर होते तो आपको इन हालात से निजात दिला देते। ये ज़रा सी तब्दीली भी इनायत खुदाबंदी की बदौलत है, न कि इन खुदाओं की बदौलत। यूजासिफ की मुराद कौन से खुदा से है? बाद में मैं तुम्हें बताऊंगा। परवरदिगारा, यूसुफ तेरे बगैर हिच है, सब तेरे बगैर हिच हैं। खुदाबंद, लहजे भर के लिए भी यूसुफ को उसके हाल पर मत छोड़ना। जब भी फरिश्ता वही नाजिल नहीं होता है तो मुझे एहसास तन्हाई होता है। जुलेखा है, अजीज़े मिस्र की बीवी, किस कदर हसीन है।
चप्पू पानी के अंदर। हरकत करें।
खूबसूरत जगह है। मैं बारहा आपके हमरा यहाँ आई हूँ, लेकिन कभी भी थकन का एहसास नहीं हुआ। मालूम नहीं इस बार क्यों, ये जगह बहुत ही वीरान सी लग रही है। हालांकि पहले दिल नशीन थी। मोती, बानो, इतना बड़ा मोती। देखें तो बानो, कितना बड़ा मोती है। खूबसूरत है। एक वक्त था जब ऐसे मोती देखकर आप वजद में आ जाया करती थी, लेकिन अब तब इससे कहीं ज्यादा हसीन गौहर जो नहीं देखा था। मेरी बच्ची, तुम्हें क्या हो गया? लगता है तुम खुश नहीं हो। मेरा ख्याल था दूर रहकर दिल को करार आ जाएगा, लेकिन मालूम हुआ कि हिज्र और फिराक का दर्द नजदीकी और कुर्बत के अजाब से कहीं ज्यादा सख्त है। अभी ज्यादा अरसा नहीं गुजरा है, आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएंगी। जो जो वक्त गुजरता जा रहा है, उसकी याद में मजीद इजाफा होता जा रहा है। मुझे डर है कि कहीं पागल ना हो जाऊं। कहो कश्ती को वापस ले चलें। इजाजत दें तो चंद रोज और गुजार लें। अगर मौसर साबित ना हुआ टिप्स वापस चलेंगे। कश्ती वापस मोड़ लो। सब तैयार हो जाएं, चप्पू पानी के अंदर। हरकत करेंगे। गोया फिर चाहती है कि कस्र में जगह जगह खड़ी होकर हजरत यासिर युजार सिर्फ को देखती रहे। जब तक उसे घुटने टेकने पर मजबूर ना कर दूं,
चैन से नहीं बैठूंगी और तुम्हें मेरी मदद करना होगी। मैं आपकी खुशनुदी की खातिर कोई कसर नहीं उठा रखूंगी। याद रहे इस बात की किसी को भनक ना पड़े। आपको इत्मीनान दिलाती हूँ, लेकिन इस सब के बावजूद अगर युजार सिर्फ राजी ना हुआ तो उसे मार डालूंगी। हम अपनी हसीन और जमील बानों को कसर में वापसी पर खुशामदीद कहते हैं। सिपास गुजार हूँ मेरे खुदा। सफर तो खुशगवार गुजरा होगा। हाँ, खूब गुजरा। कसर में खुश आमदीद बानो। शुक्रिया युजार सिफ। जनाब युजार सिफ, बानो जुलेखा ने आपको अपने कसर में याद फरमाया है। जनाब युजार सिफ अंदर आने की इजाजत चाहते हैं। दरूद बर बानो जुलेखा। कसर में आपकी आमद का खैर मकदम करता हूँ। उम्मीद है कि आपने इस सफ़र में खुशगवार और यादगार लम्हात गुजारे होंगे। शुक्रिया युजार सिफ। हाँ, अच्छा था। मैं अपनी अदम मौजूदगी में कसर में रूनुमा होने वाले हालात और मसाइल की तफसीलात जानना चाहती हूँ। कोई ख़ास बात नहीं हुई, माँ सिवाय ये कि कसर की सफाई सुथराई के हवाले से कुछ उमूर अंजाम पाए। खिदमतगारों और ग़ुलामों के मकानात जो ज़बूहाली का शिकार थे उनकी मरम्मत वगैरह का काम अंजाम पाया, और खिदमतगारों के लिबास वगैरह के हवाले से कुछ तब्दीलियाँ और अंबार खुराक और लिबास के शोबों में कुछ इस्लाहात की गईं, जिनकी पूरी तफसील तहरीरी तौर पर आपकी खिदमत में पेश कर दी जाएगी। मेरी अदम मौजूदगी की इतनी कम मुद्दत में इतने सारे उमूर की अंजामदही? फ़राइज़ की अंजामदही से हटकर कोई काम अंजाम नहीं दिया बानो हुजूर। आपकी ये तमाम ज़हमात काबिल कदर हैं, और मैं बतौर शुक्रिया आपकी कारकर्दगी की वजह से वो मोती जो हमारे गोताखोरों ने नील के सफ़र के दौरान निकाला था आपको हदिया करती हूँ। मैं कसर के उमूर की अंजामदही को अपना फ़र्ज समझता हूँ और हमेशा आपकी और आली जनाब पुतिफार की मोहब्बतों का एहसानमंद हूँ। ले लीजिए, ये आप ही के लिए है। सिपासगुजार हूँ बानो। नहीं मालूम जनाब पेशकार की ये झुकी निगाहें अज़रूहे अदब है या बेइतनाई? नहीं बानो,
غلام کو چاہیے کہ وہ اپنے خداوند اور ارباب اختیار کے حضور میں ہمیشہ شرمسار اور سر تسلیم خم رکھے۔ تو آپ پہلے ایسے کیوں نہ تھے؟ پہلے خاکسار ایک غیر تربیت یافتہ بچہ تھا جو آداب غلامی سے ناواقف تھا۔ لیکن میں بچپن کی اس خلوص و اپنائیت کو بڑپن کے اس ادب و احترام پر ترجیح دیتی ہوں۔ ہر دور کے اپنے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ یوزارسیف نے آپ سے ادب و احترام کرنا سیکھا ہے بانو حضور، سوائے ادب و احترام کے کچھ اور نہ دیکھیں گی۔ ذرا بیٹھو، میں چاہتی ہوں کہ بچپن کی یاد میں جب میں تمہاری دیکھ بھال کیا کرتی تھی، ذرا تمہیں نگاہیں بھر کے دیکھو۔ معذرت چاہتا ہوں بانو، قصر کے کچھ امور کی انجام دہی باقی ہے۔ اگر بانو اجازت مرحمت فرمائیں تو ان کے حضور سے رخصت چاہوں گا۔ بہت خوب، جا سکتے ہو۔ میں سمجھی نہیں، خداوند سے ان کی مراد آپ تھی یا ان کا اپنا خدا؟ دیکھا کتنا زبان دراز اور ہوشیار ہے، بے اعتنائی اور غرور کو تواضع اور فروتنی کا نام دے رہا ہے۔ کہیں بھی چلا جائے میری مٹھی میں ہے۔ نیمے صاحبو، جی عالی جناب، میرے لائق کوئی خدمت؟ اور سناؤ، سیر و سیاحت کیسی رہی؟ اچھی بھی اور بری بھی۔ جب تک بانو زلیخا ہستی بولتی رہیں اچھی رہی، جب ان کا رویہ تلخ ہوا ہم نے بھی اپنی ہنسی کو الوداع کہہ دیا۔ رودامون کے ہمراہ بازار جاؤ اور اس موتی کو فروخت کر کے خدمتگاروں اور غلاموں کے لیے لحاف و گدوں کا انتظام کرو۔ یہ بانو زلیخا نے تحفہ دیا ہے نا؟ ہاں، لیکن میرے کسی کام کا نہیں۔ یہ قیمتی تحفہ ہے، اسے تو سنبھال کر رکھیے۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، لو۔ ویسے کیا ہوا جو اتنی جلدی واپس لوٹ آئے؟ لوٹ آئے؟ ہمیں واپس لوٹنا پڑا۔ معلوم نہیں کیا ہوا، شاید بانو زلیخا کو اپنے شوہر عزیز جناب پوتیفار کی یاد آ گئی۔ حالات پر نظر رکھو، خصوصاً کاری ماما پر کڑی نظر رکھنا۔ کوئی خاص بات ہو تو اطلاع کرو۔ کوئی خاص بات ہے؟ میں فکر مند ہوں، خطرے کی بو آ رہی ہے۔ کچھ شریر لوگوں کے ذہنوں میں سازشیں پنپ رہی ہیں۔ غلط کر رہے ہیں؟ کون ہے؟ ہوس کی ماری خواتین کی نیرنگیوں اور چلتر بازیوں سے تو خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ تو معاملہ عشق کا ہے؟ جو بھی آپ کا عاشق ہو جائے حق بجانب ہے، خطا کار نہیں۔ خطا تو جناب یوزارسیف کی ہے جو دلوں کا شکار کرتے ہیں، مقصر تو وہ ہیں جو دیکھیں اور دل نہ دے بیٹھے۔ بس کرو نیمی صاحبو۔ باپ دادا کی قسم، کیا کسی کو حق نہیں کہ آپ جیسے خوبرو نوجوان کا گرویدہ ہو جائے؟ میرے حسن کی مثال تو خوش آواز پرندے کی سی ہے جس کی دل نشین آواز ہمیشہ اس کی اسیری و گرفتاری کا سبب بنتی ہے، لیکن چڑیا اپنی معمولی آواز کے باعث آزادانہ ہر جگہ اڑتی پھرتی ہے، اسیری و گرفتاری کے خوف سے بے نیاز۔ اگر میرے خداؤں کے بس میں کچھ ہوتا تو یقیناً آپ کے لیے دعا کرتا، لیکن آپ کا اپنا خدا زیادہ قدرت مند ہے۔ ہاں، میرا خدا قادر مطلق ہے، اس میں کوئی شک نہ کرنا، لیکن
लेकिन नहीं मालूम क्यों कुछ अरसे से मुझ पर उसकी नजर करम नहीं। न वही, न फरिश्ता वही, न ख्वाब, न इल्हाम। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं तन्हा होकर रह गया हूँ। बस औकात तन्हाई और खतरे के मौके पर इंसान एक ऐसी रस्सी का मोहताज होता है जिसे वो थाम सके, पनाहगाह का मुतलाशी जिसके साए में पनाह ले सके। ऐ काश मेरे बाबा यहाँ होते। वो साजिशों और चालों से मुकाबले की राह हल से बखूबी वाकिफ हैं। मानो हुजूर, क्या मैंने नहीं कहा कि मुझे तन्हा छोड़ दो? युजार सिर्फ जनाबे पुतिफार के पास गए हैं। अगर बानो उनके दीदार के मुश्ताक हो तो ये मुनासिब मौका है। मेरा आईना लेकर आओ।